الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان ورحمنا ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له ثم نشهد أن حبيب ربنا وسمدنا محبوب جدلنا ووصلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا هو عزوة نزمة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الظاهرة الباطنة سعيد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم والفرقان المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدقت يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين نادي عليا مظهر الأجائب تجده أونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد وبولايتك يا علي يا علي يا علي لي خمسة أطفي بها هر الوباء الهاتمة میں سب سے پہلے سادات کرام جو تشریف فرما ہیں سید زادگان میں معذرت کے ساتھ میری مجبوری نہ ہوتی اوپر بیٹھنا میں کبھی نہ بیٹھتا نعمان بھائی میں چاہتا ہوں کہ آپ نیچے بیٹھیں میری مجبوری ہے سادات کرام میں آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھتا ہوں آپ کے قدموں پہ ممکن نہیں ہے کہ جن کے نانا کا ذکر ہو وہ نیچے بیٹھے میری مجبوری نہ ہوتی میں نہ بیٹھتا ان کے قدموں پہ آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے لی خمسة اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى ابناہما والفاطمہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سردار
نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین الہی تا بود خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست را تو پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارونی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین اجمیری۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب التعظیم و تکریم معزز و محتشم سادات کرام حفظہم اللہ تعالی، نہایت ہی واجب التعظیم و تکریم سفیر عشق اہل بیت، خطیب اہل بیت، محترم جناب بیرسٹر چودھری کسور حسین وڑائچ صاحب حفظہ اللہ تعالی، دیگر علماء کرام، مشائخ اعظام اور خصوصاً بالخصوص محبان اہل بیت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی جب میں پہنچا تو میں نے یہاں پر آپ لوگوں کا عشق دیکھا اور خبر یہ ملتی ہے کہ یہاں کے سید زادوں نے آپ کی گوٹی عشق اہل بیت میں کی ہے، خبر ملتی ہے۔ میں نے جو آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قل اے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجئے لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ آقا کس بابت سوال نہیں کرتے، کس شے کے متعلق سوال نہیں کرتے؟ فرمایا کہ تم جہنم کے گڑھے کے کنارے تھے، تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے تھے، میں نے وہاں سے کھینچا اور جنت کا حقدار بنا دیا۔ تم قوانین سے متعارف نہیں تھے، میں نے تمہیں انٹرنیشنل لا دیا، بین الاقوامی قانون دیا، میں نے تمہیں کریمنل لا دیا، میں نے تمہیں دیگر قوانین سے معرفت دی۔ اب دیکھیں نا، کوئی پرائمری کا ٹیچر ہو، کوئی میٹرک کا آپ کو پڑھانے والا ٹیچر ہو، تو وہ بھی جب آپ کو ٹیوشن دیتا ہے تو اس کے پیسے چارج کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے تمہیں زندگی کا ڈھنگ ڈھب طریقہ اور جینے کا طریقہ سکھا دیا، مگر میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ اچھا آقا کوئی بات تو ہوگی؟ فرمایا ہاں، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کوئی اور سوال نہیں کرتا، کہیں دور نہ جانا، بس میری اہل بیت سے مودت کرنا۔ اب یہاں پر ایک بات، قرآن کا قاعدہ کیا ہے کسور بھائی جان؟ قرآن کا قاعدہ ہے کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ ادب کیا تھا یہاں پر؟ طریقہ کار تو یہ تھا کہ آنا چاہیے تھا محبت، کہ إِلَّا الْمَحَبَّةَ فِي الْقُرْبَى، لیکن یہاں پہ یہ نہیں آیا۔ مودت کیوں آیا؟ یہ بھی بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ محبت اور مودت میں ایک بڑا بین فرق ہے، واضح فرق ہے۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ کسور بھائی، ان کا اخلاق اچھا ہے، اس خوبی کی بنا پر مجھے ان سے محبت ہے، یہ محب اہل بیت ہیں، اس خوبی کی بنا پر مجھے ان سے محبت ہے، یہ عالم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، فاضل ہیں، خطیب اہل بیت ہیں،
اس خوبی کی بنا پہ مجھے ان سے محبت ہے۔ اب یہ تو ہے محبت، یعنی کسی میں کوئی خوبی ہو، اس خوبی کی وجہ سے اس کی طرف دل کا مائل ہو جانا، یہ محبت ہے۔ مودت کیا ہے؟ کسی میں کوئی خوبی نہ ہو، کپڑے میلے ہوں، عالم نہ ہو، جسم سے بدبو آتی ہو، محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس کے وجود کو نہیں دیکھنا، خون مصطفیٰ کو دیکھ کر تم میں سے جو کوئی اس سے محبت کرے گا اسے مودت کہا جاتا ہے، اسے مودت کہا جاتا ہے۔ ذرا پچھلے بھی اچھی بولو سبحان اللہ۔ نہیں جی نہیں، اچھی بولو ذرا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، خطیبوں کے پاس بڑے طریقے ہوتے ہیں بلوانے کے۔ خطیباں دے کول فن ہوندہ ہے کہ جی خطیب بلوا لیندے ہیں تو سب پہلے اچھی بول لو، نہیں تو پھر بولیں گے آپ آگے سبحان اللہ کہہ لیں آپ۔ اسی زمن میں ایک آیا ہے حدیث مبارکہ، وہ سماعت فرمائیں۔ حضور اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ادبو اولادکم ثلاث خصال، 3 چیزیں سکھاؤ۔ پہلی چیز حب نبیکم، اپنے نبی علیہ السلام سے محبت سکھاؤ۔ حضور علیہ السلام کی محبت کے بنا نہ تمہاری نمازیں کسی کھاتے میں لکھی جائیں گی، نہ تمہارے روزے کسی کھاتے میں لکھے جائیں گے، نہ کوئی خطاب کسی کھاتے میں لکھا جائے گا، نہ ہی کوئی تدریس کسی کھاتے میں لکھی جائے گی۔ سب سے پہلا عمل محبت مصطفیٰ۔ ادبوا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم، دوسری شے کیا سکھائی؟ وحب اہل بیتہ، یہ فقط اہل بیت اس دور کے لیے نہیں، آج کے دور میں بھی جو سادات کرام ہیں یہ ان کے لیے بھی حکم باقی ہے۔ اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ تیسری شے وَتِلَاوَتِ الْقُرْآنِ، اور انہیں قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مولا آج کل تو ایک مکتبہ فکر وہ بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ فقط قرآن کی بات لاؤ یا سنت کی بات لاؤ، فقط قرآن کی بات لاؤ یا سنت کی بات لاؤ۔ مولا اب ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس تو سنت کا لفظ ہی نہیں آیا، ہمارے پاس تو تیسری محبت قرآن کی آئی، دوسری محبت اہل بیت کی آئی، اب کیا کریں؟ فرمایا تم سمجھے نہیں، قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ پچھلے بھی بول لو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیسے لازم و ملزوم ہے؟ فرمایا قرآن کی آیت پڑھو، اگر اس کی عملی تفسیر دیکھنا چاہتے ہو کربلا کے میدان میں حسین کرتا ہوا نظر آئے، کربلا کے میدان میں حسین کرتا ہوا نظر آئے۔ حضور علیہ السلام حجۃ الوداع سے واپس آ رہے ہیں، مقام ہے غدیر خم۔ حضور علیہ السلام نے تمام تر صحابہ اکرام کا جو مجمع ہے ان کو مخاطب کیا اور خود حضور ایک بلند مقام پہ کھڑے ہوئے۔ اب اس بلند مقام پہ حضور کے ساتھ کوئی اور صحابی نہیں سوائے علی المرتضیٰ، مولا مشکل کشا۔ حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے تمام تر صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا حل تشہدون، کیا تم گواہی دیتے ہو انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ میں تمام ایمان والوں کی جانوں کا والی ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، جی یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں، آقا آپ ہماری جانوں کے والی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اب ہاتھ پکڑا مولا مشکل کشا، مظہر العجائب والغرائب، امام المشارق والمغارب، علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ہاتھ پکڑ کر ہاتھ کھڑا کر دیا۔ صحابہ کرام حیران، آج آقا کیا اعلان فرمانے والے ہیں؟ آج حضور علیہ السلام اپنی طبیعت کے علاوہ رکے اور رک کر علی کا ہاتھ پکڑ کر اعلان کیا کرنے والے ہیں؟ کملی والے آقا علیہ السلام نے جب سب سے گواہی لے لی کہ میں تمہارا مولا ہوں یا نہیں، حضور علیہ السلام نے مولا مشکل کشا کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر دیا اور فرمایا، میری یہ ڈائریاں پڑی تھی ان کے شروع میں، کسور بھائی میں آپ کو واپسی پہ چل کے دکھاؤں گا، یا بھی دیکھ نہیں جی نہیں، بات آگے نہیں چلتی، یہ دیکھیں
میری ہر ڈائری کے شروع کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ میری تمام تر جد و جہد اور میری جان کی مالکہ سیدہ کائنات، سیدہ کائنات، سیدہ نساء۔ اب آئیں سیدہ نساء العالمین، یہ کون سیدہ کائنات ہیں؟ یہ کون سیدہ کائنات ہیں؟ حضرت عمر فاروق راوی۔ میں نے 5 سال تک احادیث کی کتابیں چھانی، مجھے فاروق اعظم کے سوا کوئی اور راوی نہیں ملا۔ حضرت فاروق اعظم وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا گزر اس مجلس کے پاس سے ہوا جس میں سیدہ کائنات بھی موجود تھی اور حضور بھی موجود تھے۔ کہتے کہ ہماری عادت یہ تھی کہ جب بھی ہم حضور کی بارگاہ میں جاتے تو ہم عرض کرتے، جب حضور سے بات کرنے لگتے تو عرض کرتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان جائیں۔ کہتے کہ جب میں اس مجلس کے پاس سے گزرا نا تو کہتے کہ میرے کانوں میں جب آواز آئی تو وہ پتہ ہے آواز کیا تھی؟ فرماتے ہیں میں نے سنا حضور علیہ السلام سیدہ کائنات کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں یا فاطمہ تو فدا کے ابی و امی، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہیں، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان، اے فاطمہ تجھ پر سارے جگ کے ماں باپ قربان، اے فاطمہ تجھ پر ہماری عزتیں قربان، اے فاطمہ تجھ پر ہماری عظمتیں قربان، اے فاطمہ آپ پر ہماری عزتیں قربان۔ سیدہ کائنات کی بات ہے۔ آج تو لوگ جب سیدہ پاک کا نام آتا ہے اپنے سروں کو نیچے نہیں کرتے، لیکن جب محشر کا میدان سجے گا، جب محشر کا میدان سجے گا، منادی ندا کرنے والا ندا کرے گا۔ محشر کے میدان میں ہر نبی کے اہل بیت آئیں گے، لیکن جب نبی یہ آخر الزمان کے اہل بیت اور بالخصوص سیدہ کائنات آئیں گی تو محشر جچ جائے گا، سج جائے گا محشر کا میدان۔ ایک منادی ندا کرنے والا ندا کرے گا۔ آج کسی کو کہا جاتا ہے نا کہ سیدہ پاک کے نام پہ اپنے سر کو جھکا لو، وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں جھکانا، میں نہیں جھکانا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، جب محشر کا میدان ہوگا سر جھکانا پڑے گا، سر جھکانا پڑے گا۔ منادی ندا کرے گا نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد، اے تمام اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، اپنے سروں کو جھکا لو، تم جانتے نہیں فاطمہ بنت محمد کا گزر ہو رہا، فاطمہ بنت محمد کا گزر ہو رہا۔ اور آئیں ذرا امام علی مقام امام حسنین کریمین، آپ کی بارگاہ میں حاضری لگوا کر شہادت کی باتیں بیان۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما، حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں اور امام علی مقام امام حسین اس وقت موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام کبھی امام علی مقام کا سر سونتے ہیں، کبھی چہرہ سونتے ہیں، کبھی ہونٹ سونتے ہیں، کبھی ہاتھ سونتے ہیں، کبھی ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر سونتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ اندر داخل ہو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اتانی جبرائیل، ابھی میرے پاس کچھ لمحے قبل جبریل آیا تھا، اے ام سلمہ اخبرانی، اس نے مجھے خبر دی ان ابنی الحسین یقتل بعدی بارض یقال لہا کربلا، اے میری زوجہ ام سلمہ یہ جو میرا بیٹا حسین ہے وہ دن دور نہیں ہے، مجھے ابھی جبریل امین نے آ کر یہ خبر دی ہے کہ جب آج اسے قتل کر دیا جائے گا بِأَرْضٍ يُقَالُ لَهَا کربلا، اور جس مقام پر قتل کیا جائے گا اس مقام کا نام کربلا ہے، اس مقام کا نام کربلا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اے ام سلمہ ابھی یہ جبریل میرے پاس یہ مٹی لے کر آیا ہے، یہ مٹی لے کر آیا ہے، یہ اسے لے لے، ہاذِہِ تُرْبَتُ دَمًا، یاد رکھنا جب یہ مٹی خون سے بدل جائے فَعْلَمِي أَنَّ ابْنِيَ الْحُسَيْنِ يُقْتَلْ، سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا، میرا بیٹا حسین شہید کر دیا۔ فرماتے ہیں حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ 60 ہجری ختم، 61 ہجری کا آغاز ہوا، کہتی کہ جمعہ کا دن تھا، 10 محرم الحرام شریف تھا۔ فرماتی کہ میری آنکھ لگی، کہتی کہ جیسے میری آنکھ لگی ادھر خسر ہوئے، سیاہ لا مقام، نازش ہر دو جہاں، حضور علیہ السلام تشریف لیا۔
کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک کے اندر گرد اٹا ہوا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں میں مٹی اٹی ہوئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، آقا کریم ہچکی باندھ کر رو رہے ہیں۔ میں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ام سلمہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا، میں ابھی منزل حسین سے آ رہا ہوں، میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا۔ یہ کون اہل بیت شہید کر دیے گئے؟ آؤ اہل بیت کی عظمت کے متعلق ایک اور بات بتا۔ حضرت ربیع بن سلیمان بہت بڑے ولی گزرے، فائر ورشپرز، یہ جو آتش پرست لوگ ہیں، ان کے ایک فرقے کے اندر مردار حلال ہے، باقی روئے زمین پر جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں سب میں مردار حرام ہے۔ کہتے کہ میں بڑا حیران ہوا کہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، بی بی مردہ خچر کا گوشت کاٹ رہے، فرمانے لگے کہ میں بی بی صاحبہ اٹھی اور آگے چلی گئی، میں بھی بی بی صاحبہ کے پیچھے پیچھے، بی بی صاحبہ ایک بلند دروازے کے سامنے جا کر رکی، کہتے کہ میں بھی بی بی صاحبہ کے پیچھے جانے لگا تو دروازہ بند ہو گیا، میں نے دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی من دق الباب، دروازے پر کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں اور ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت وہ بی بی صاحبہ نے دروازہ کھولا تو ان کے ساتھ 3 بچیاں، 3 چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں۔ حضرت ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے بی بی صاحبہ سے کہا کہ بی بی صاحبہ آپ جانتی نہیں اسلام میں مردار حرام ہے، مردہ خچر کا گوشت کاٹ کے لائیں۔ بی بی صاحبہ کی آنکھوں سے آنسو گرے، بی بی صاحبہ رونے لگی اور رو کر کہنے لگی ہیں سوال کرنے والے تیرا سوال بڑا ہی عمدہ ہے لیکن میری طرف دیکھ، مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ حضرت ربیع بن سلیمان فرماتے مجھے ایک اشتیاق پیدا ہوا، میں نے کہا بی بی صاحبہ فرمائیں آپ کون ہیں؟ بی بی صاحبہ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں اور بی بی صاحبہ رو کر کہنے لگی دیکھ میری طرف دیکھ، میری رگوں میں جو خون ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خون ہے، میں سیدہ کائنات کی شہزادی ہوں۔ کہنے لگے مجھے ایک حیرانگی ہوئی کہ بی بی صاحبہ کیا ماجرا بنا؟ کہنے لگی کہ ہم سید ہیں، ہم کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے، یہ جو میری بچیاں نظر آ رہی ہیں ان کے ابا جان کچھ دن قبل انتقال کر گئے، جو ترکہ چھوڑ کر گئے تھے آج وہ ترکہ بھی ختم ہو گیا، اب میرے پاس کچھ تھا نہیں، ہم سید ہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا کرتے۔ حضرت ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں مجھے سب کچھ بھول گیا، میں بھاگا اپنی سواری کی طرف، جا کر اپنی سواری سے میں نے جو میرے پاس پیسے تھے، جو اشیاء خرد و نوش تھا، سب کچھ لے کر میں بی بی صاحبہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ اب میرے پاس حج پہ جانے کے پیسے نہیں بچے، کہنے لگا کہ میں بی بی صاحبہ کو یہ سب کچھ دیا، دینے کے برس میرے پاس آئی اور میرے سینے سے لگ گئی اور کہنے لگی اے ربیع بن سلیمان جا میں دعا دیتی ہوں اللہ تیرا حشر میرے نانا کے ساتھ کرے، اللہ تیرا حشر ہمارے نانا کے ساتھ کرے۔ فرماتے کہ جب میں نے یہ بات سنی میں سن کر واپس آ گیا، آیا تو حج کے قافلے جا چکے تھے، قصہ مختصر حج کے قافلے واپس آنے لگ گئے، میں نے کہا چلو میں یہیں پر کھڑا ہو کے لوگوں کا انتظار کر لوں گا، اب جب حاجی آئے میں انہیں مبارکباد دیتا، میں کہتا تجھے مبارک ہو اللہ نے تجھے حج کی سعادت عطا کی ہے، تو وہ کہنے لگے یہ تو کیا لگا رکھی ہے، یہ تو کیا لگا رکھی ہے؟ جب ہم کعبے کا طواف کر رہے تھے تو بھی تو ہمارے ساتھ تھا، تو بھی تو ہمارے ساتھ تھا، جب ہم مطاف کے اندر صفا مروہ کی سعی کر رہے تھے تو بھی تو ہمارے ساتھ تھا، جب ہم روضۃ الرسول پہ پہنچے تو بھی تو ہمارے ساتھ تھا۔ اتنے میں ایک شخص بھاگتا ہوا آیا، اس کے ہاتھوں میں ایک اشرفیوں کی تھیلی تھی، وہ اشرفیوں کی تھیلی دے کر کہنے لگا یہ وہ تھیلی ہے جو تو نے مجھے روضۃ الرسول کے سامنے دی۔ حضرت ربیع بن سلیمان فرماتے میں بڑا حیران، میں مکے گیا نہیں، میں مدینے گیا نہیں، لوگ کہتے ہیں تو مکے اور مدینے میں ہمارے ساتھ تھا، کہتے مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، اسی کشمکش میں آنکھ لگ گئی، ادھر آنکھ لگی ادھر سید العالمین، خسرو خوباں آمنہ کے لال، پیکر حسن و جمال، باعث تخلیق منبع و کائنات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ربیع بن سلیمان کس بات کا رنج کرتا ہے، کس بات کی گھبراہٹ ہے؟ حضرت ربیع بن سلیمان کہنے لگے یا رسول اللہ میں مدینے آیا نہیں، لوگ کہتے ہیں تو مدینے میں ہمارے ساتھ تھا، آقا بات سمجھ میں نہیں آئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ربیع بن سلیمان یاد کر وہ وقت جب تو نے میری آل سے اچھا سلوک کیا تھا، میں بھی تو گنبد خضرا سے دیکھ رہا تھا، میں نے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی مولا ربیع بن سلیمان کو اس کا بہترین نعم البدل دے دے، تو رب کائنات نے تیری صورت میں ایک فرشتے کو پیدا کیا، اسے حکم دیا کہ اب قیامت تک جتنے حج جائیں گے تو ہر سال ربیع بن سلیمان کی صورت میں کعبے کا طواف۔
نعرہ حیدری اونچا لگائیں، پھر میں آپ کو شہادت کے واقعات کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ بھئی ممکن ہے میں چلا جاؤں، بعد میں کسور صاحب کو کوئی پکڑ لے اور پکڑ کر اذان، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جب اس جملے پر پہنچے تو مدینہ الرسول کی طرف منہ کر دیا۔ امام علی اکبر نے اذان دی، امام علی مقام نے جماعت کروائی، ہر کسی کو اذن دے دیا کہ دیکھو تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ یہ یزیدی فوجی صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ صرف میرا خون پی لیں گے تو ان کی پیاس بجھ جائے گی، تم چلے جاؤ، یہ ننھے علی اصغر کو بھی لے جاؤ، علی اکبر تم بھی چلے جاؤ۔ جب حضور حضرت امام علی مقام نے یہ بات کی، ہر کسی کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے اگر آج چلے گئے تو کل محشر کے میدان میں آپ کے نانا کو کیا جواب دیں گے؟ آپ کے نانا کو کیا جواب دیں گے؟ یہ بالآخر مارکہ کربلا شروع ہو گیا۔ حضرت امام علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ آج یہ کربلا کے میدان کا دولہ، یہ کون جا رہا تھا؟ یہ وہ جا رہا تھا جو ہم شکل مصطفیٰ تھا۔ امام علی مقام فرماتے تھے اے پیارے علی اکبر، تجھے دیکھتا ہوں تو نانے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ وہ علی اکبر کربلا کے میدان میں جا رہے تھے، یہ کربلا کا وہ دولہ جا رہا تھا۔ حضرت علی اکبر جب کربلا کے میدان میں گئے نا، اب یزیدی فوجیوں میں کسی میں اتنی ہمت نہ تھی خانوادہ مصطفیٰ کے اس چشم و چراغ کے سامنے آ جائے، کوئی نہ آ سکا۔ بالآخر انہوں نے ان کا جو سپہ سالار تھا اس نے یہ کہا کہ تمہیں موصل کی گورنری دیں گے، چلے جاؤ۔ آج جو علی اکبر کو شہید کرے گا اسے موصل کی گورنری دے دی جائے گی۔ جب یہ بات سنی تو بڑے بڑے پہلوانوں کے دل میں ہچکی اٹھی۔ آیا کرتی تھی لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا بہادر کوئی نہیں، ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں۔ آج بھی یہی صدا آتی تھی۔ حضرت امام علی اکبر نے بہت سے یزیدیوں کو خاک و خون میں ملا دیا، اپنے گھوڑے کو واپس موڑا، نانا اپنے ابا جان کی بارگاہ میں چلے گئے، جا کر کہنے لگے ابا جان اگر آج ایک گھونٹ پانی کا مل جائے ان سب یزیدیوں کو واصل بجہنم کر دیں۔ حضرت امام علی مقام نے اپنی سوکھی زبان اپنے بیٹے کے منہ میں ڈال دی اور ڈال کر کہنے لگے بیٹا اس زبان کو چوس لے، شاید تجھے کوئی تسکین حاصل ہو جائے، شاید تیرا دل سکون پا جائے۔ حضرت امام علی اکبر نے اپنے ابا جان کی سوکھی زبان چوسی، واپس کربلا کے میدان میں گئے، پھر یزیدیوں کو خاک و خون میں ملایا، اور ملانے کے بعد امام علی اکبر کے سینے میں جب انہوں نے نیزہ مارا، امام علی مقام دور کھڑے خیمے سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت علی اکبر فرمانے لگے یا بتا ابا جان مجھے بچا لو، ابا جان یہ دیکھو یزیدی لشکر کیسا کر رہا ہے۔ حضرت امام علی اکبر کو دیکھا، امام علی مقام دوڑے۔ اب تواریخ کی کتابوں میں کیا آتا ہے کہ جب امام علی مقام کربلا میں گئے آپ کی عمر 56 برس تھی اور آپ کی داڑھی اور سر میں ایک بال بھی سفید نہ تھا، مگر جب علی اکبر کے سینے سے نیزے کا پھل کھینچا خون کا فوارہ اٹھا، دیکھنے والوں نے دیکھا وہ حسین جس کے سر میں کوئی سفید بال نہ تھا آج اس کے سر کے اندر کوئی سیاہ بال باقی نہیں بچا۔ بالآخر آپ نے امام علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا، خیموں کے پاس رکھ دیا۔ اندر سے حضرت سیدہ زینب فرمانے لگی بھیا اب علی اصغر کی پیاس بھی دیکھی نہیں جاتی، علی اصغر روتا اس سے رویا نہیں جاتا، یہ بلکتا اس سے بلکا نہیں جاتا، اب تو پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کی زبان بھی بار آ گئی ہے۔ حضرت امام علی مقام نے کہا کہ اے پیاری بہن زینب، فرمایا کہ دیکھو میری طرف، میں حسین ابن علی ہوں، میری رگوں میں جو خون ہے وہ فاطمہ تو نماز ادا کیے، سلام پھیرا، اپنے سر پر دستار مصطفیٰ کو سجایا،
حضور علیہ السلام کی دستار کو سجایا، ہاتھوں میں تلوار ذوالفقار تھامی، سب کو سلام کر کے خیموں سے واپس جانے لگے، گھوڑے پر سوار ہوئے۔ حضرت سیدہ زینب آئیں، اے پیارے بھیا حسین، سب کو ایک ایک کر کے گھوڑے پر سوار کیا ہے، آپ نے ہر کسی کو میدان کربلا کی طرف رخصت کیا، اب آپ کو رخصت کرنے والا کوئی نہیں، تیری مظلوم بہن تجھے گھوڑے پر سوار کرتے ہیں۔ آپ گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑی مارتے ہیں، گھوڑا چل، گھوڑا نہیں چلتا، گھوڑے کو ایڑی ماری، گھوڑا چل، گھوڑا نہیں چلتا، 3 مرتبہ کا گھوڑا نہیں چلا۔ آپ نے کہا لگتا ہے اب تیرا بھی دل نہیں کرتا کربلا کے میدان میں جانے کو۔ گھوڑا اپنے سر کو جھکا لیتا ہے، اور جھکانے کے بعد حضرت امام علی مقام امام حسین گھوڑے سے اترتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ننھی سکینہ گھوڑے کے پیروں سے لپٹی اور لپٹ کر کہتی ہے گھوڑے اس میدان میں نہ جانا، یہ بڑا خونی میدان ہے، اس میدان میں جو جاتا ہے پھر پلٹ کر واپس نہیں آتا، میرے بابا کو نہ لے کے جانا، میں اپنے بابا کے سینے پہ سونے کی آتی ہوں۔ بالآخر امام علی مقام چلے گئے، کربلا کے میدان میں چلے گئے۔ امام علی مقام نے وہاں پر آج وہی جوہر دکھائے، جب تلوار ذوالفقار چلتی تھی تو یزیدی فوجیوں کے سر کٹ کٹ کر ایسے گرتے تھے جیسے موسم خزاں میں درختوں کے پتے گرتے ہیں، وہ سب کانپ گئے۔ آج پھر وہی جوہر نظر آ رہا تھا جو خیبر میں علی المرتضیٰ کے ہاتھوں نظر آ رہا تھا، آج پھر مولا مشکل کشا کی شجاعت دیکھ رہے تھے سب۔ امام علی مقام کو بھی شہید کر دیا گیا۔ امام علی مقام، امام حسین گھوڑے سے گرے، گھوڑے نے، اب جب امام علی مقام گھوڑے سے گرے نا تو ایک شخص کا دیکھ کر فرمایا سچ فرمایا تھا میرے نانا جان، سچ فرمایا تھا میرے نانا جان نے، اے حسین ایک کوڑی کتا ہے جو میری اہل بیت کے منہ کے خون کے اندر اپنا منہ ڈالتا ہے، ایک کوڑی کتا ہے، تو ہی وہ کوڑی کتا ہے، ذرا میرے سینے سے اتر، جمعے کا وقت ہو رہا ہے، مجھے کچھ لمحے جمعے کی نماز پڑھ لینے دے، اور ہاں میں کوئی اور وصیت نہیں کرتا، ایک ہی وصیت کرتا ہوں، جب میرا سر سجدے میں جائے تب میرے سر کو میرے تن سے جدا کرنا، قاتل تو اس طرف کو سرے پاک لے چلا، تڑپا زمین پہ بدن شاہ کربلا، کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی۔ حضرت سیدہ سکینہ بھاگی، آ کر اپنے بابا کے سینے پر لیٹ گئی۔ اب جب حضرت زینب نے حضرت سیدہ سکینہ کو علیحدہ کرنا چاہا تو وہ تن جس کے ساتھ اب سر نہیں تھا، اس تن سے آواز آئی، شاعر نے اپنی زبان میں کہا رکھ کر کٹے گلے پر گلا، یوں کیا کلام اپنی کہی نہ میری سنی، ہو گئے تمام تم ہو گئے شہید، میں برباد ہو گئی، پردیس میں حسین سے سکینہ بچھڑ گئی۔ آج سکینہ بچھڑ گئی، یہ وہ سکینہ جو بابا کے سینے پر سونے کی عادی تھی۔ ان یزیدیوں نے اپنے مردوں کو کھڈے کھود کھود کر دفن کیا، صلاۃ والسلام کے روضۃ الرسول کی طرف منہ کیا اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا حسین بالعراء، یا رسول اللہ یہ آپ کا بیٹا حسین پڑا ہے، مزمل بالدماء، اس نے خون کی چادر اوڑی ہوئی ہے، مقتل الاعداء، آج اس کے اعضاء بدن کاٹ دیے گئے ہیں، وبناتک السبایا، یا رسول اللہ آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ امام زین العابدین نکل کر روضۃ الرسول کی طرف چہرہ کر لیا، چہرہ کر کے کہنے لگے ان نلت یا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم، اے ہوا جب مدینے جانا ہمارے نانا کو ہمارا سلام کہنا۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کربلا کا میدان، امام علی مقام امام حسین، امام پاک کو شہید کر دیا گیا، امام علی مقام امام حسین شہید ہو گئے۔ واہ حسین، تو نے نانا کے کندھوں پر سوار ہونے کا حق ادا کر دیا،
واہ حسین، آج تو نے نانا کی زبان چوسنے کا حق ادا کر دیا، آج تاثیر دکھا دی کہ جو محمد رسول اللہ کی زبان چوستا ہے وہ کربلا کے میدان میں اپنی کلیوں کو نہیں دیکھتا، نانے کے دین کو بچاتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین شہید کر دیے گئے، آپ کی خانوادہ مصطفیٰ کی شہزادیوں کو قیدی بنا لیا گیا، حضور کی شہزادیاں قیدی بنا لی گئی، کوفے کے بازار میں چلی گئی۔ جب کوفے کے بازار میں پہنچی، ایک بی بی صاحبہ نے کچھ فروٹ ٹرے میں رکھ کر سیدہ زینب کی بات، تو وہ بی بی صاحبہ کہنے لگی، وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کون ہے، یہ قافلے والے کون ہیں، کہنے لگی کہ میں اوائل عمری میں، اپنی چھوٹی عمر میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز تھی۔ جب سیدہ پاک کا وصال کا وقت قریب آیا، میں نے کہا سیدہ مجھے کوئی وصیت فرما دیں، تو سیدہ پاک نے وصیت فرمائی کہ دیکھ، جب بھی کبھی تجھے قیدی نظر آئیں ان سے اچھا سلوک کر، جب تجھے قیدی نظر آئیں ان سے اچھا سلوک کرنا۔ کہنے لگی کہ آج زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے قیدیوں کو دیکھا ہے، مجھے سیدہ پاک کی یہ وصیت یاد آ گئی ہے، میں نے سوچا کہ چلو قیدی ہیں، کچھ کھانے پینے کے لیے پیش کر دیتی ہوں۔ آپ نے کہا میں تو مظلوم ہوں، میں پھر انہیں دیکھ لو۔ حضرت سیدہ زینب رونے لگی، رو کر کہنے لگی تیری دعا کو قبول کر لیا گیا، میری طرف دیکھ، میں زینب ہوں، اور جو سر نیزے پر دیکھ رہی ہے وہ حسین کا سر ہے، وہ حسین کا سر ہے۔ یہ قافلہ چلتا چلتا جب ریگستان میں پہنچا، یزیدی لانتی مردودی فوجوں کے پاس پینے کا پانی ختم ہو گیا، انہوں نے خیمے گاڑے اور پانی کی تلاش میں سکوں کو بھیجا کہ پانی لے کر آؤ۔ وہ گئے پانی لینے کے لیے، اپنے لیے خیمے گاڑے، خانوادہ مصطفیٰ کو صحرا کی تپتی ہوئی ریت کے اندر بے سر و سامانی کے عالم میں چھوڑ دی۔ حضرت سیدہ سکینہ دھوپ کی تمازت تھی، حضرت سیدہ سکینہ نے دیکھا کہ دور ایک جھاڑ ہے، ایک پودا اگا ہوا ہے، تو جا کر اس پودے کی آغوش میں چلی گئی، اس پودے کی آڑ کے اندر چھپ گئی کہ دھوپ نہیں آئے گی، سایہ آ جائے گا۔ تو کچھ دیر بعد پانی آیا اور قافلہ آگے چل پڑا۔ حضرت سیدہ سکینہ وہیں ریت کا تکیہ بنا کر لیٹ گئی، آنکھ لگ گئی، اب سکینہ پیچھے رہ گئی، یہ قافلہ آگے چل پڑا۔ امام علی مقام کی شہزادی پیچھے رہ گئی، وہ شہزادی جو سینہ مصطفیٰ پہ سونے کی عادی تھی آج وہ پیچھے رہ گئی۔ یہ قافلہ آگے چلا گیا، کچھ دور گئے تو وہ نیزہ جس پر امام علی مقام کا سر تھا وہ زمین میں دھنس گیا۔ اب سب نے بڑی کوشش کی کہ اس نیزے کو زمین سے نکال لیں، اس نیزے کو زمین سے نکال لیں، کوئی زمین سے نہ نکال سکا۔ وہ یزیدی فوجی بھاگے امام زین العابدین بیمار سجاد کے پاس اور جا کر کہنے لگے اے سید زادے، آپ کے بابا آگے نہیں جاتے، آپ کے بابا آگے نہیں جاتے، اپنے بابا سے کہیں آگے چلے جائیں، یہ قافلہ آگے نہیں جا رہا۔ حضرت امام زین العابدین سواری سے اترے اور اتر کر کہنے لگے دیکھو کہیں حسین کی کوئی شہزادی پیچھے تو نہیں رہ گئی، قافلے سے پچھڑ تو نہیں گئی۔ ہر طرف دیکھا سکینہ نظر نہیں آئی، قافلہ واپس موڑا، جا کر دیکھا رات کا وقت ہو رہا تھا، شام ڈھل رہی تھی، دیکھا تو سیدہ سکینہ اسی جھاڑی کی اوٹ کے اندر کسی ایک بی بی صاحبہ کی آغوش میں بیٹھی ہوئی اور رو رو کر کچھ باتیں کر رہی ہیں۔ حضرت سیدہ زینب گئیں، حضرت امام زین العابدین گئے اور جا کر جیسے ہی پاس پہنچے تو کہنے لگے بی بی صاحبہ کون ہیں؟ تو حضرت وہ بی بی صاحبہ نے اپنا دوپٹہ پیچھے کیا اور کہنے لگی ہے زینب دیکھ میں فاطمہ ہوں، میرے حسین کی بیٹی کو پیچھے چھوڑ گئی، میرے حسین کی بچی پیچھے رہ گئی تھی، کیسے ممکن تھا میں نہ آتی، میں آئی ہوں، کربلا کا سارا واقعہ اپنی اس بچی سے سن رہی ہوں۔ بڑے ظلم اٹھائے گئے اہل بیت مصطفیٰ پہ، خدا کی عزت کی قسم آج ہمارے ننھے بچوں کو کوئی چوٹ لگ جائے
ہمارے دل پھٹ جاتے ہیں، ہمارے دل پھٹ جاتے ہیں، لیکن واہ حسین، واہ حسین، کو سارے کلیجہ ٹھنڈا کرو، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، یا حسین، سب کو یار یا حسین، یا حسین، یا حسین، او یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ مت گھبرایا کریں ایسی باتوں سے مولانا، مت گھبرایا کریں، روئے زمین کے اوپر کوئی سنیت کا ٹھیکیدار نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی کہے نا حسین حسین کرنا رافضیت ہے، تو امام شافعی فرماتے ہیں اگر محبت اہل بیت رافضیت ہے، کائنات میں مجھ سے بڑا رافضی کوئی نہیں ہے۔ اپنے کلیجوں کو ٹھنڈا کرو یا حسین کہہ کر، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا محمدہ، یا محمدہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدائے لم یزل ہم سب کی زندگیوں کو سیدہ کائنات کی آئیڈیالوجی عطا فرمائے، ہمیں امامین کریمین بالخصوص نواسہ سید الابرار سید الشہداء سیدنا امام علی مقام کی حقیقی زندگی کو اپنی زندگی پہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بچے حسینی کردار کے حامل بنے۔ یارو زندگی بھر پیٹ پال لوگے اپنا، آپ لوگ یہاں پہ رہنے والے ہو، یہاں پہ مولانا صاحب بھی دین پڑھائیں گے، دیکھنا اپنے بچوں کو اس جگہ پہ بھیجنا، اپنے بچوں کو حسینی بنانا، اپنے بچوں کو حسین کے نانا کا دین ضرور سکھانا۔ ایسا نہ کرنا کہ تمہاری اولادوں کو حسین کے کردار کی سمجھ نہ رہے، ایسا نہ کرنا کہ تمہارے گھروں سے حسینی کردار خارج ہو جائے۔ اپنے بچوں کو حسینی کردار سکھا کر مرنا۔ جب قبر میں جاؤ گے فرشتے پوچھیں گے نا تو شرمندہ نہیں ہوگے بلکہ ہنس کر کہو گے مجھ سے نہ پوچھو۔ فرشتے جب سوال کریں گے نا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا اس ہستی پاک کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، ھذہ محمد، جن کا نام نامی محمد ہے، تم گھبراؤ گے نہیں بلکہ ہنس کر کہو گے میری طرف دیکھو، میں حسینی کردار کا وہ نمونہ ہوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے، اس دل ربا کے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔